पाक ने जब भी इस आवाम ने उनको ताकत दी, अल्लाह ने ताकत दी है और इख्तियार के साथ तो एमक्यूएम ने डिलीवर करा है। और पूरे मलीर के लोग, पूरे कराची के लोग आज भी अगर कोई मसाइल होते हैं तो वो एमक्यूएम के टाउन ऑफिस का, एमक्यूएम के कारकुनों से रब्ता करते हैं, उनको अपनी शिकायतें बताते हैं, उनको अपने मसले बताते हैं। हमने तो ये कहा ही नहीं है ना कि हम सबसे अच्छे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हम तमाम बुरों में कम बुरे हैं, हम अपनी जीत को कामयाबी में बदलेंगे। ठीक है, और इतना काम करेंगे कराची तो दूर की बात है, दीगर पार्टियों, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, हम पीपल्स पार्टी को लाड़काना भी जितना मुश्किल कर देंगे, इतना काम करके देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, दुनिया भर में उर्दू समझने बोलने वालों की खिदमत में कामरान मंसूरी का सलाम। नाज़रीन कराम, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यकीनन मेरे बैग पर आप देखकर समझ गए होंगे, ये एमक्यूएम पाकिस्तान का दफ्तर है जो कि मलिर टाउन में वाक़ है। इस वक्त मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ, NA-232 और PS-90, तो इस हल्के से जो कैंडिडेट एमक्यूएम की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्हें न सिर्फ हम और आप बल्कि पूरा ज़िला, पूरा मलीर उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ है। मलीर के ही रहायशी हैं, नौजवान क़यादत है और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एमक्यूएम पाकिस्तान एक टोटल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखती है और मारूसी सियासत को दफन कर चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब एमक्यूएम का आगे फ्यूचर क्या है इस इलेक्शन के हवाले से, ये 2024 में होने जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो एमक्यूएम का फ्यूचर है, एमक्यूएम का फ्यूचर कभी भी अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुआ है। कोशिशें की गई हैं माजी में, जिस तरह आपने देखा 2018 के इलेक्शन में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, सबको पता है कराची से लेके पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक कि एमक्यूएम के साथ क्या किया गया था, और वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। ये आपने देखा होगा 18 में सिब्बी के पहाड़ों के रिज़ल्ट आ गए और कराची का रिज़ल्ट नहीं आया। पर कहने का मकसद ये कि देखिए, इस बहस में पढ़ना बेकार बात है। एमक्यूएम इंशाल्लाह 2024 8 फरवरी कराची में इस हलके में एमक्यूएम की फतह का दिन होगा, और तमाम कराची की मजलूम अवाम, चाहे वो कोई जिस ज़बान से भी उनका ताल्लुक़ हो, जिस फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है, उनकी जीत का दिन साबित होगा। हम इंशाअल्लाह हक़ परस्त नुमाइंदे पूरी कराची भर से कामयाबी हासिल करके अपने लोगों की, अपने अवाम की, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इतनी खिदमत करेंगे कि अगला पिछला सब बराबर कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अभी पिछले स्टेटमेंट में साबिक डिप्टी मेयर हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, अरशद वोरा साहब, उन्होंने कहा है कि कराची के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में क्या काम किए। ये तो बात बखूबी लोग भी वाकिफ़ हैं इस बात से, क्योंकि 2005 के बाद के दौर की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे कराची के, और उन्होंने जितना काम किया है कराची में, ये तो हमने, आपने और पूरे कराची के लोगों ने मतलब देखा है, क्योंकि कराची उस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका था। तो आप क्या समझते हैं, मतलब एमक्यूएम अगर इस बार 2024 का इलेक्शन जीतती है तो वही मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली स्ट्रेटेजी अपनाएगी या कुछ चेंज होगा इसके अंदर? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सवाल किया कि अरशद वोरा भाई डिप्टी मेयर ने ये बात बोली, और उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि एमक्यूएम पे लोग एमक्यूएम को पहचानते हैं, जानते हैं। देखिए, एमक्यूएम का काम, वो दौर, एमक्यूएम के पास जब भी इस शहर का इख्तियार रहा है और उनके पास ताकत रही है, अल्लाह पाक ने जब भी इस आवाम ने उनको ताकत दी, अल्लाह ने ताकत दी है और इख्तियार के साथ तो एमक्यूएम ने डिलीवर करा है। और सेकंड, ये मैं एक चीज़ आपको लाजमी बोलना चाहूँगा कि 2018 के इलेक्शन में कराची में जो कुछ एमक्यूएम के साथ किया गया, उसके बाद आज 2024 हो गया, 5 साल का अरसा, एमक्यूएम घर नहीं बैठ गई। एमक्यूएम ने ये नहीं कहा कि खिदमत का टाइम ख़त्म, वोट तो कोई और जीत गया। एमक्यूएम के जो तंजीमी सेटअप है, एमक्यूएम के हर टाउन में टाउन ऑफिस है, यूसी ऑफिस हैं, जो पूरे 5 साल खुले रहे, और लोग यहाँ आज भी हमारे हरवाने के बावजूद भी, हमारे हारने के बावजूद भी, ये पूरे मलीर के लोग, ये पूरे कराची के लोग आज भी अगर कोई मसाइल होते हैं तो वो एमक्यूएम के टाउन ऑफिस का, एमक्यूएम के कारकुनों से रब्ता करते हैं, उनको अपनी शिकायतें बताते हैं, उनको अपने मसले बनाते हैं, और हमारा जितना भी होता है हम कोशिश करते हैं उससे बढ़ के उनके मसले हल करे जाएँ। तो आप सोचिए, जब इंशाल्लाह 2024 का मैंडेट वापस आ जाएगा, 2016 की अगर 6 की बात करें, आपने जो बात करी उसमें तो हमारे पास जब इख्तियारात आए थे ना, तो तर्जुबा नहीं था। आपके मेयर के पास तर्जुबा नहीं था,
تو اس نے اتنا کچھ ڈیلیور کر دیا. آج تو ہمارے پاس یہ لیگیسی ہے, ہمارے پاس تجربہ ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنا کام کر کے دے سکتے. انشاءاللہ جو کام کیا تھا اس سے بھی 100% زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. باقی میری رب مدد کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد وسیم اختر صاحب بھی میئر کراچی رہے ہیں, اور وسیم اختر صاحب کے دور میں مطلب وہ کراچی میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو اس میں اختیارات نہ ہونے کی بیسک وجہ سامنے آئی یا کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ دیکھیں وہ سب کو پتا ہے, آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی سوال میں بولا نا کہ ایم کیو ایم جب بھی ایم کیو ایم آپ کے عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہوئی اور اس کو اختیار ملا تو اس نے ڈیلیور کیا. لازمی کہیں نہ کہیں اختیار کا بھی فقدان ہوگا, ٹھیک ہے, کام نہ کرنے دیے جانے کا بھی فقدان وہ ہوگا. وجہ دونوں ہیں. ہاں کچھ غلطیاں شاید ہماری بھی ہوں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے نا کہ ہم سب سے اچھے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تمام بروں میں کم برے ہیں, اور ہم دن بدن ایک یو سی کے کارکن سے لے کے ہمارے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی تک, سینئر ڈپٹی گورنر مصطفیٰ بھائی تک, فاروق بھائی تک, انیس بھائی تک, ہم اپنی خامیوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو دور کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم فارورڈ دیکھ رہے ہیں, آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو ایک منفرد منظم ایم کیو نظر آئے گی. اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اللہ نے ہمیں کامیاب کرا, ہم اپنی جیت کو کامیابی میں بدلیں گے, ٹھیک ہے. اور اتنا کام کریں گے کراچی تو دور کی بات ہے, دیگر پارٹیوں, پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی, ہم پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ بھی جتنا مشکل کر دیں گے, اتنا کام کر کے دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, 2018 کا جو الیکشن تھا وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. 2018 کے الیکشن میں آپ کی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں نہیں آ پائیں, تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے یا آپ کے ووٹ بینک پر ڈاکہ مارا گیا؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ وہ تو 18 کا الیکشن سب کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. آج حال دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کا. ہاں بالکل. پاکستان, میری عوام, میرے لوگ کس حال میں پہنچ گئے. اور خاص طور پہ میں کراچی کا نمائندہ ہوں, میں ملیح کی سیٹ پہ, تو میں کراچی کی بات کروں گا. آج کراچی کے لڑکے بائکیا, فوڈ پانڈا اس پہ ہی رہ گئے, چلانے پر مجبور, اس پہ چلانے پہ مجبور ہیں. بہت گیپ ہو گیا ہے, وہی ہم نے ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. بات گزر گئی, 18 جیسا ہوا سب کو پتہ ہے کیا ہوا. اب ہم نے کہا نا کہ ہم لوگ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں, ماضی کو بھول کے, میرے لوگ بھی بھولیں, ہم بھی بھولیں, آگے کی طرف جائیں, کام کریں, اتنا کام کریں کہ انشاءاللہ جب اگلا الیکشن آئے جو 2029 میں ہوگا تو لوگ ہمیں خود ووٹ دیں, ہم ان کے پاس جائیں نہیں, کیونکہ ہمیں 5 سال ان کے درمیان رہنا ہے, تو ہمیں کوئی خاص دن ان کے پاس اب جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس الیکشن میں. آمین. اچھا سر, یہ ایم کیو ایم نے ابھی پی ایم ایل این سے اتحاد کیا ہے کراچی کے اندر کچھ سیٹوں کے اوپر, ان کے علاوہ بھی کسی اور پارٹی کی طرف سے آپ کو آفر آئی ہے اتحاد کرنے کی؟ دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں, جس کو نون لیگ کہا جاتا ہے, ایک کو پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے, ایک کو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. سیکنڈ بڑی پیپلز پارٹی, ان سے تو ہماری لڑائی ہے. اگر جو 15 سال کی ان کی کارکردگی ہے اسی بنیاد پہ ہم ان سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں. اور پی ایم ایل این سے بھی کوئی ہمارا ایسا اتحاد نہیں ہو گیا کہ بھائی ہم آپس میں بھائی, ہم نے ان کو ایک آئین میں 3 ترامیم کا بولا. ایم کیو ایم یہ الیکشن جیتنے کے بعد جس کو بھی وزیر اعظم کو بنانے کا ووٹ دے گی, کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کے بغیر آج تک کوئی بنا وزیر اعظم بنا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, نہیں بنا, ٹھیک ہے. اگر 18 میں بھی 6-7 سیٹوں پہ 4 سیٹوں پہ لے کے آ گئے تو جب بھی ہماری ووٹوں سے وزیر اعظم بنا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 3 سیٹیں تو وفاق میں جو بیٹھتی ہیں ان کی ہوتی ہے, لیکن ایک پرزہ ایم کیو ایم کو لگانا پڑتا ہے تبھی سیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ووٹ, ایم کیو ایم کا ووٹ وزیر اعظم بننے کے لیے جس کو بھی چاہیے, اس نے آئین میں 3 ترامیم ایم کیو ایم نے دی اپنے منشور میں. وہ 3 ترامیم اگر آپ بولیں, ٹائم ہے تو میں آپ کو بتا دوں. ہاں بالکل. پہلی ترامیم یہ ہے, اور کوئی ہمارا اس دفعہ وزارتیں لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا, کوئی وزارتوں پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک فرسٹ یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وفاق سے صوبے کو پیسہ آتا ہے, اس پاکستان کی دولت کتنے, ٹوٹل 5 لوگوں کے پاس ہے, چاہے وہ 4 وزیر اعلیٰ, ایک وزیر اعظم. ان کی ثواب دید ہے کہ وہ کہاں خرچ کریں کہاں نہیں کریں. وہ لاڑکانہ میں 20 کروڑ لگا دیں, کراچی میں 1 کروڑ لگا دیں, کراچی میں 10 ارب لگا دیں, لاڑکانہ میں 1 لاکھ بھی نہیں لگائے. تو یہ چیز پہ ہم نے بولا ہے کہ آئین میں لکھ دو کہ جو وفاق سے پیسے سندھ گورنمنٹ کو آتے ہیں یا وزراء اعلیٰ کو آتے ہیں وہ ڈائریکٹ ضلع میں جائیں. ضلع میں جائیں گے تو آپ کا لوگوں کا یا گلی میں خود اختیار آ جائے گا. آپ کے گلی کا, آپ کے شہر کا ہر بچہ اختیار جو ہم چاہتے ہیں وہ گلیوں میں لانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات کہی ہے. یعنی کہ نچلی سطح تک نچلی سطح تک بنانا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ہم بول رہے ہیں,
اس کا ہمارے پاس پورا پلان بنا ہوا ہے, اچھا, یہ پورا کس پلان طرح تیار. کرنا ہے. صحیح, ہم صحیح. یہ نہیں کہ بول کے اور وہ ہو جائیں کہ بھائی ترامیم کر دو, ہم نے پورا اس کا ایک وہ تیار کیا ہوا ہے کہ بھائی کس طرح ٹریکل ڈاؤن ہوگا نیچے کی طرف. سیکنڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وفاق میں آپ کو پتہ ہے صوبے لکھے ہوتے ہیں کہ وفاق سے ادارے لکھے ہوتے ہیں کہ پی آئی اے وفاق کے تحت اس چیز میں. ہم کہتے ہیں کہ بلدیاتی جو حکومت ہیں آپ کی, شہری حکومت کے ادارے جو ہے وہ آئین میں لکھ دو. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کسی کی بھی سینٹ گورنمنٹ آتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ ادارہ لے لو, یہ ادارہ لے لو, یہ ادارہ لے لو, میئر بیچارہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. ایسے ہی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں لکھ دو. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چوری ڈکیتی یہ وہ کیوں, ہم نے کمیونٹی پولیس, اس میں ہر چیز آ جائے گی کہ اس شہر کا, اس شہری جو ہوگا اسی علاقے کا وہ کمیونٹی پولیس میں ہوگا, تو کون پھر اپنے محلے میں اپنے بھائیوں کو لوٹنے دے گا, آپ مجھے بتاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں ادارے لکھ دو, آئین میں ادارے لکھ دو سٹی گورنمنٹ کے. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ بھائی جس طرح اگر آپ جنرل الیکشن کی طرف کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور وہ الیکشن آپ ابھی آج بول دو کہ 8 فروری کو الیکشن ہے, وہ یہ کینسل ہو گئے, تو تمام لوگ اچھلنے شروع ہو جائیں گے, بھائی آئین خطرے میں پڑ گیا, دین خطرے میں پڑ گیا, تباہ ہو گیا, الیکشن نہیں ہو گیا. تو بھائی یہی چیز تو آپ سٹی گورنمنٹ میں بھی کرو نا, بلدیاتی حکومت بھی کرو. یہاں بلدیاتی حکومت ختم ہوتی ہے, اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, تو 5 سال ایڈمنسٹریٹر لگا کے آپ چلاتے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں لکھ دو کہ جب تک وزیر اعظم جس کو بننا ہے, وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے, ایم پی ایم این اے کا بننے کا شوق ہے, جب تک ملک میں سارے شہروں میں بلدیاتی حکومت نہیں ہوں گی, جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں, اس کے بغیر جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیں بڑا یہ اچھا آپ کی point آپ نے ترقی اٹھایا. کا باعث ہے. شہری حکومت دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی بلدیاتی حکومت ہو, اور ایک دن بھی کوئی شہر ایسا نہیں, جو جتنے بھی طرح کے شہر ہیں ایک رات ان کی ایسی نہیں گزرتی کہ آپ کی سٹی گورنمنٹ یا بلدیاتی جو گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو. ایسے ہی. تو یہ چیز ہماری ہے, جو بھی پارٹی ہماری ان 3 آئینی ترامیم کو آئین میں درج کروائے گا, ہماری 5 سال کی اس کو بھرپور سپورٹ ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکر گزار ہوں. ناظرین کرام, آپ نے اس کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کیا, ایم کیو ایم پاکستان کے موقف کو سمجھا. اچھا شارق بھائی, کوئی لاسٹ میسج اگر عوام کو دینا چاہیں, کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا, کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. میری تمام خاص طور پہ PS90 NA232 کی عوام سے گزارش ہے, اور میری کراچی کی تمام قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گزارش ہے, تمام فرقے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو 8 فروری پتنگ کے نشان پہ مہر لگائیں. انشاءاللہ آپ ہمیں کامیاب کرائیں. آپ کو ایک منفرد اور منظم ایم کیو ایم نظر آئے گی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم انشاءاللہ کراچی میں وہی دور واپس لائیں گے کہ آپ اپنے گھروں میں راتوں کو آرام سے سوئیں گے. آپ کی صبح اچھی کرنے کے لیے میں, میرے تمام کارکن, اس ایم کیو ایم کا ہمدرد آپ کی گلیوں میں موجود ہوگا. مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ایم کیو ایم پاکستان کو بھرپور سپورٹ کریں گے. جزاک اللہ. جی تو ویورز, ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے. نیک تمنائیں, نیک حوصلے بلند کر کے اس بار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان کو کامیاب کرے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے فیڈ بیک اپنا لازمی دینا ہے, کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے, چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.